نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں تمہارا پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ آج کے معاشرے میں دین پر عمل کرنے کے لیے جن مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، سوسائٹی کی جو باتیں سننی پڑتی ہیں، ان پر پیاری بہنوں اس پر آپ نے صبر کرنا ہوگا۔ آج کے دور میں ہم بہت ساری دین اسلام کی باتوں پر عمل اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو سنو پیاری بہنوں، لوگوں کے لیے پردہ نہ چھوڑنا، حقیر دنیا کی خاطر جنت کو نہ چھوڑنا، مال میں کمی کے خوف سے صدقہ زکوٰۃ نہ چھوڑنا، نہ محرم کی محبت میں اللہ کی محبت کو نظر انداز نہ کرنا، رزق کی تلاش میں نماز نہ چھوڑنا، دوستوں کی محفل کے لیے قرآن کی محفل کو نہ چھوڑنا، دوستوں کے لیے ماں کو ناراض نہ کرنا، اللہ کی خاطر سب چھوڑ دینا مگر کسی بھی چیز کے لیے اللہ کو نہ چھوڑنا۔ اے میرے مالک، اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں الفاظ سے تھام لیا کریں۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے نہ آپ کی گفتگو سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لبوں پر صرف انہی کا ذکر رہے، آپ کا رابطہ رہے ان سے، لیکن آپ کبھی کبھی ایسے دوروہے پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں خاموشی سب سے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ لبوں کو سی لیں بجائے وضاحتیں پیش کرنے کے۔ پھر کون آپ کو کس زاویے سے دیکھتا ہے، ترازو کے کس پلڑے میں رکھ کر تولتا ہے، کہ ان کی اپنی ذہانت پر منحصر ہے۔ آپ کو فکر ہونی چاہیے تو بس اس بات کی کہ اللہ پاک آپ کو آپ نیتوں کے مطابق عطا کرنے والی واحد ذات ہے، بس اسی کو خوش رکھنا ہے، اسی کو راضی رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو ہمیں صرف اللہ کا ساتھ چاہیے۔ ہمیں اگر لوگ چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دیں، لیکن اپنے رب کو نہ چھوڑیں۔ اگر ہمیں رب کا ساتھ مل گیا تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کو ساتھ، تو اس سے بہتر ساتھ اور کس کا ہو سکتا ہے جس کو رب کا ساتھ مل جائے۔ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ اپنے آس پاس رب کی نعمتیں تلاش کیجئے، اعتراف کیجئے، شکر کیجئے، کیونکہ شیطان ایک کمی کو بار بار دکھلاتا ہے اور ہم ہزار نعمتیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ کمی بھی ہم پر احسان ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس بے شک تنگیوں کے بعد آسانیاں ہیں اور آسانیوں کے بعد تنگیاں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ہم سب خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔